سبسکرائب کریں اینیمل کیئر اینڈ بریڈنگ ٹپس کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ڈاکٹر زاہد بلال، ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل اینیمل کیئر اینڈ بریڈنگ ٹپس پر۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک خونی رسولیوں کے اوپر ہوگا اور ہم آپ کو اس کا علاج بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہی میڈیسن بھی بتائیں گے کہ کون سی میڈیسن اس میں استعمال ہوتی ہے اور اس کا علاج کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ بھی بتائیں گے۔ دوستو، اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے۔ اس سے پہلے بھی میرے چینل پہ اس جیسی کافی ویڈیو موجود ہیں، یعنی کہ معلوماتی ویڈیو ان کی جانوروں کی میڈیسن کے بارے میں ہو، ان کی خوراک کے بارے میں، اور جو بھی مسئلہ ہو آپ کمنٹس کر کے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ خونی رسولیاں ہیں، اس کے منہ پر یہ جانور کے پورے جسم کہیں پر بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جانور کو بہت زیادہ گرم خوراک دینے سے ہوتی ہیں۔ ابھی میں آپ کو اس کو فوکس کر کے بھی دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ اگر یہ جانور کو نکلیں تو پہلے سب 1 یا 2 کی تعداد میں نکلتی ہیں۔ یہ دیکھیں، اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ پورے جسم میں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس سے یہ دیکھیں اس سے خون بھی نکل رہا ہوتا ہے۔ اس کا بھی میں آپ کو علاج بتاؤں گا اور بھی میں آپ کو اس کی میڈیسن دکھا دیتا ہوں کہ کون سی میڈیسن یوز ہونی ہے اس کے لیے۔ یہ رسولیاں اگر پھیل جائیں تو خطرناک بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے جو جانور ہوتا ہے وہ مر بھی سکتا ہے، اس لیے آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اور جو ہی یہ رسولیاں پھیلنے لگے تو آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، وہ بر وقت علاج کرے گا۔ اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ کا جانور مر بھی سکتا ہے۔ چلیے میں آپ کو میڈیسن دکھا دیتا ہوں جو یہاں استعمال ہونی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہائیڈروجن پرآکسائڈ ہے، یہ آپ نے یوز کرنی ہے۔ یہ رسولیوں کو آپ نے صاف کرنے کے لیے استعمال کرنی ہے۔ اگر سب سے پہلے تو جو ڈیٹول ہوتا ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے، اب ڈیٹول استعمال کریں اگر آپ کو مل جائے۔ یہ دیکھیں، ہمارے پاس ڈیٹول مہیا نہیں ہے، ہم اس لیے یہ میڈیسن استعمال کریں گے۔ یہ دیکھیں، ہائیڈروجن پرآکسائڈ اس کا نام ہے، یہ آپ کو مارکیٹ سے بآسانی مل جائے گی۔ یہ اس کے بعد یہ ہم ٹیوب استعمال کریں گے اس کے اوپر لگانے کے لیے۔ یہ دیکھیں، کیناڈیکس این اس کا نام ہے۔ یہ جب ہم ہائیڈروجن سے دھو لیں گے زخم کو، رسولیوں کو، اس کے بعد ہم یہ لگائیں گے۔ یہ دیکھیں، کیناڈیکس اس کا نام ہے این، یہ دیکھیں کیناڈیکس این اس کا نام ہے۔ یہ بھی آپ کو کسی ویٹرنری کی جو میڈیسن کی دکان ہوتی ہے وہاں سے بآسانی مل جائے گی۔ یہ اس کے اوپر طریقہ استعمال بھی لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں اس کی مقدار وغیرہ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، کتنا لگانی ہے، کس طرح لگانی ہے۔ ایک اور میڈیسن میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ اینٹی بائیوٹک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ انجیکشن ہے اینٹی بائیوٹک، پینیویٹ اس کا نام ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سوجن وغیرہ ہو، درد وغیرہ ہو، یہ ان کے لیے بیسٹ ہے۔ یہ دیکھیں، اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے پینیویٹ 5 اس کا نام ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہر قسمی جو سوجن وغیرہ ہو اور درد وغیرہ ہو اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ڈیکسا میتھاسون ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی اینٹی بائیوٹک ہے، یہ بھی ہر قسمی درد سوجن وغیرہ ہو یہ ان کے لیے بیسٹ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی انجیکشن ہوتا ہے، آپ نے یہ انجیکشن جب پریگننٹ کسی جو جانور ہوتا ہے اس کو آپ نہیں لگا سکتے۔ یہ دیکھیں، جو پیٹ سے ہوتا ہے جانور اس کو آپ ہرگز نہیں لگا سکتے۔ چلیے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کو خونی رسولیاں بنی ہوئی ہیں، یہ گرم چارہ کھلانے کی وجہ سے یہ ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ابھی تک تو یہ کم ہے۔ یہ دیکھیں، ہائیڈروجن پرآکسائڈ اس کے اوپر ہم ڈال رہے ہیں، اگر ڈیٹول وغیرہ ہوتا وہ ان کے لیے بیسٹ ہوتا۔ یہ دیکھیں، یہ ہمیں ملا نہیں ہے ڈیٹول، اب ہم ہائیڈروجن پرآکسائڈ ہے، اس سے ہم اس کو اچھی طرح صفا کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ رسولیاں کافی پھیل چکی ہیں، اب 2-3 سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں تقریباً۔ یہ دیکھیں، یہ پھیلنے والی بیماری ہوتی ہے، رسولیاں ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں، اگر 1-2 نکلیں تو آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کر لینا ہے۔ یہ اگر چھوٹا جانور ہے تو آپ اس کو کپاس وغیرہ کاٹن وغیرہ سے بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ بڑا جانور ہے، اس کے اوپر ہم گرائیں گے۔ یہ دیکھیں، اس طرح آپ نے کرنا ہے، اس اچھی طرح رسولیوں کو صفائی کرنی ہے۔ جب بھی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تو جو رسولیوں کی
یہ جو رسولی کے اندر جراثیم وغیرہ ہوں گے وہ ابھریں گے. ابھی میں آپ کو دکھا بھی دوں گا. یہ دیکھیں زخم اس کے اوپر آ جائیں گے، ابھر جائیں گے، اس سے اچھی طرح صفائی ہو جائے گی. یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ زخم یہ دیکھیں ابھر رہے ہیں. یہ دیکھیں رسولیاں کافی بڑھ چکی ہیں اس کے اندر. یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اچھی طرح اس کی صفائی کر لینی ہے. یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ رسولیاں ابھر رہی ہیں اس کے لگانے سے، ہائیڈروجن پر آکسائڈ کے لگانے سے. یہ دیکھیں کافی تنگ کر رہا ہے. جب اس کی اچھی طرح صفائی ہوگی پھر ہم اس کے اوپر وہ ٹیوب لگائیں گے. یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے اس کی اچھی طرح صفائی کر لینی ہے رسولوں کی. یہ دیکھیں کافی اس کو درد بھی ہو رہا ہوگا، اس لیے اس کو ہم ڈاکسامیتھاسون جو ٹیکا ہوتا ہے وہ اس کے بعد لگائیں گے تاکہ اس کو کسی قسم کا جو درد وغیرہ ہے وہ نہ ہو سکے. یہ دیکھیں اس کے بعد ہم 2-3 منٹ اس کو اس طرح رہنے دیں گے تاکہ جو جراثیم وغیرہ ہیں وہ اوپر آ جائیں. پھر اس کو اچھی طرح صفائی کرنے کے بعد کیناڈیکس جو ٹیوب ہے وہ لگائیں گے اس کے اوپر. یہ دیکھیں آپ کو زخم نظر آ رہے ہوں گے. یہ دیکھیں رسولیاں یہ کافی ابھر رہی ہیں. یہ دیکھیں آپ کو سامنے بڑی ہو رہی ہیں یہ کافی، کیونکہ جراثیم اس کے جو ہیں وہ اوپر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں ہائیڈروجن لگانے سے اس کے جو رسولیاں وغیرہ ہیں وہ اچھی طرح ابھر آئیں گی. پھر اس کو یہ دیکھیں آپ نے اس طرح صاف کرنا ہے. جب یہ مکمل صفا ہو جائیں تو اس کے اوپر کیناڈیکس جو ٹیوب ہے وہ لگانی ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو انجیکشن لگانے ہیں. یہ خونی رسولیاں صرف منہ پر ہی نہیں ہوتی، یہ جسم کے کسی بھی حصے پر بھی ہو سکتی ہیں. یہ آپ نے چیک کرنا ہے. اگر 1-2 کی تعداد میں پہلے ہوتی ہیں اور اس طرح اگر ڈاکٹر سے رجوع نہ کیا گیا تو یہ پھیلتی جاتی ہیں اور پورے جسم پر ہی پھیل جاتی ہیں. یہ دیکھیں پھر اس کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر رسولیاں اس کے جسم پہ ہو رہی ہیں 1 یا 2 تو پھر آپ نے اس کو گرم جو چارہ ہوتا ہے وہ آپ نے ہرگز نہیں دینا. اگر آپ گرم چارہ دیں گے تو اسی وجہ سے تو یہ نکلتی ہیں. اگر آپ گرم چارہ دیں گے تو مسلسل یہ بڑھتی جائیں گی، پھر ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہ اب مکمل طور پر صفا ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو رسولیاں ہیں خونی رسولیاں ہیں یہ وائٹ کلر میں ہو چکی ہیں صفائی کرنے کے بعد. پہلے یہ ریڈ کلر کی تھی، اس کے اندر خون بہہ رہا تھا. یہ دیکھیں اب اس کے اوپر جو کیناڈیکس ٹیوب ہے وہ ہم لگائیں گے. یہ دیکھیں اس کے اوپر اس طرح آپ نے لگا دینی ہے. یہ تقریباً 1 ہفتے کے اندر ہی یہ مکمل طور پر فٹ ہو جائے گا. تو آپ نے احتیاط یہی کرنی ہے، اس کو گرم چارہ نہیں ڈالنا. یہ دیکھیں اگر سٹارٹ پہ یہ تقریباً 1 سے 2 ہوتی ہیں خون رسولیاں اور اس کے اندر خون بہہ رہا ہوتا ہے تھوڑا سا، آپ نے دیکھ لینا ہے اس طرح کہ اگر ہو جائے تو آپ نے جو گرم چارہ ہے وہ نہیں ڈالنا اور ڈاکٹر سے لازمی رجوع کرنا ہے. یہ دیکھیں اس کے منہ پر کافی پھیل چکی ہیں. یہ دیکھیں اس کے 2-3 نیچے بھی ہیں، یہ بھی میں لگا دوں گا تاکہ اس کے اوپر یہ زبان نہ مار سکے. یہ دیکھیں یہ اس کو اچھی طرح صفا کرنا ہے. اب اس کے اوپر لگاتے ہیں. یہ دیکھیں ایک یہ رسولی ہے اور ایک نیچے بھی ابھی تک بھی کھڑی ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو لازمی آپ نے صفا کرنا ہے، جو کہ ہائیڈروجن جو پر آکسائڈ ہے اس سے، یا پھر آپ کو ڈیٹول اگر کہیں سے مل جائے. یہ دیکھیں یہ زبان مار رہا ہے. یہ دیکھیں اس طرح آپ نے
مل دینی ہے اس کے اوپر. یہ کافی پھیل چکی ہیں. اس سے دوسری سائڈ پر بھی 2-3 ہیں, اسے بھی ہم لگائیں گے. یہ دیکھیں یہ زبان لگا رہا ہے اس کے اوپر. اگر آپ اس طرح اس کا میڈیسن کریں گے, ٹریٹمنٹ کریں گے, تو انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر یہ رسولیاں ختم ہو جائیں گی. یہ دیکھیں اس طرح آپ نے سارا مل دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو اینٹی بائیوٹک جو انجیکشن ہے وہ لگانے ہیں. وہ بھی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح لگانا ہے اور کون سا انجیکشن لگانا ہے. یہ دیکھ اس کے منہ پر کافی پھیل چکی ہیں. بعض جو کسان بھائی ہوتے ہیں وہ احتیاط نہیں کرتے, وہ دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ رسولیاں نکل رہی ہیں, پھر بھی وہ ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے. آپ نے خاص طور پہ احتیاط کرنی ہے. یہ دیکھیں اب ہم اس کو انجیکشن لگائیں گے. وہ انجیکشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کون سا انجیکشن ہے. یہ دیکھیں فرینڈز, یہ اینٹی بائیوٹک پیناویٹ انجیکشن ہے, اور اس کے ساتھ جو پانی وغیرہ ہے وہ بھی اس کے اندر ڈالیں گے. یہ دیکھیں یہ آپ نے پیناویٹس انجیکشن جو ہوتا ہے یہ اینٹی بائیوٹک ہے, ہر قسم کی سوجن وغیرہ درد وغیرہ کو ختم کرتا ہے. اس کو رسولیوں کی وجہ سے منہ پر کافی سوجن ہو چکی ہے, اس لیے یہ ختم کرے گا, اور درد جو ہے ہر قسم کا وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گا. یہ دیکھیں اس کے اندر پاؤڈر کے اندر آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ جو پانی ہے وہ پاؤڈر کے اندر مکس ہو جائے. یہ دیکھیں اس طرح اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے, اور مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو لگانا ہے. یہ دیکھیں پورا آپ نے اس کو لگا دینا ہے کیونکہ یہ بڑا جانور ہے. چلیے ہم اس کو لگاتے ہیں انجیکشن. یہ دیکھیں یہ ایک لگ گیا, اور دوسرا ہم پوری جو اس کی بوتل ہے اس کے اندر جتنے بھی ہے وہ ہم اس کو لگا دیں گے تاکہ ہر قسمی انفیکشن بھی اس سے نہ پھیل سکے. یہ دیکھیں اس کا مکمل ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے. اب تقریباً یہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہی سیٹ ہو جائے گا. دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے. دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.